شہباز التمہید الثانی سپول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، صدق اللہ العظیم۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم بزم جہاں میں مہکیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے ظالم اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ صدر محترم، معزز سامعین، باغ آدم میں کئی دفعہ آندھیاں آئی ہے، وحشیت و بربریت کے ہاتھوں نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے، لیکن آگ و خون کا جو کھیل آئے دن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، اور یہ طے ہے کہ یہ کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان غفلت و لاپرواہی کا شکار رہیں گے۔ عالم اسلام کو اس وقت جن قتل و غارت گری اور خون ریز مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان میں سے ایک ستم انگیز مسئلہ فلسطین کا ہے، جس کی ابتدا سے لے کر آج تک ظالم و جابر یہود و نصارہ کی دہشت گردی کے خون آشام تلواروں سے لہولہان ہے۔ حضرات، جنگ عظیم اول نے عالم اسلام کے مرکز کو اس طرح تہوبالا کیا کہ اس کی وسیع و عریض مملکت کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے، اور سرزمین شام و عراق و حجاز ان کے قبضے سے نکل گئی، اور فلسطین میں برطانیہ کی سازشوں کا راستہ ہموار ہو گیا، اور 16ویں صدی عیسوی ہی میں جو مسلمانوں کی ہوا اکھڑی تھی اسے سنبھالنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ بہرحال قبضہ فلسطین ایک ناسور بن گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مسلمان جن سے کل یہودی اور عیسائی اپنا ذلیل چہرہ چھپایا کرتا تھا، آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، مسلمانوں کے پاکیزہ خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے۔ دل خون کا آنسو ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ان درندہ صفت اسرائیل کتوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں کی لاشوں پر کوڑیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پھینک دیا، جسے بچہ ماں کو زندہ سمجھ کر ماں سے چمٹ چمٹ کر ماں کی صدائیں لگا لگا کر دم توڑ دیا، مگر ان درندہ صفت انسانوں کو بچوں پر رحم نہ آیا۔ اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو کفن میں ملبوس فلسطینی شہداء ظالموں کی بربریت اور مسلمانان عالم کی غفلت پر شکوہ نہ کر رہی ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو خون میں ڈوبے معصوم بچوں کی آہیں مسلم قوم کو نہ جگا رہی ہو، ماں بہنوں کی عصمت بچاؤ کی چیخیں کانوں سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ لیکن قربان جائیے ان فلسطینی مسلمانوں پر کہ ظلم و ستم کے انتہا کے باوجود ان کے دلوں سے شوق شہادت نہیں نکلا، ان کے دلوں سے جذبہ جہاد نہیں نکلا، وہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا دامن تھام رکھا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور یہ وہ دامن ہے جو مسلمان کو ہر چیز قربان کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ زمانہ آج بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ یہ حالات دیکھ کر ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے، کہاں ہے اسلامی حقوق کے علمدار؟ کہاں ہے عرب؟ کہاں ہے مسلمان؟ کیا انہیں ہسپتالوں میں کیے جانے والے دھماکے دکھائی نہیں دے رہی؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، جو ظالمانہ جابرانہ قبضہ کیا ہے؟ اسرائیل کو ایک کنٹری تسلیم کرنا جو آج عرب ممالک کر رہے ہیں، چاہے بڑے بڑے ممالک
اسرائیل کو کنٹری تسلیم کیوں نہ کر لے؟ یہ خیانت ہے، وہ سرزمین مسلمانوں کی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ یہودی کے خلاف آواز اٹھائی جائے، مگر افسوس کہ مسلمان کہلانے والے، جبے قبے پہننے والے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نارملائزیشن کا معاملہ کر رہے ہیں۔ جو کرنا ہے اب خود ہی انہیں کرنا پڑے گا، کہ جو کرنا ہے اب خود ہی انہیں کرنا پڑے گا۔ اس دور کے سلطان تو غفلت میں پڑے۔ مسلمانوں غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ کیا تمہاری ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے مسلمانوں نے فلسطین پر گزرتا ستم کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر شوق شہادت اور جذبہ جہاد کو باقی رکھنے کے لیے یہ مسجد اقصی میں ہو رہی بے حرمتی کافی نہیں ہے؟ وہ مسلمانوں، چھوڑو بزدلی، بڑھاؤ قدم اور پیدا کرو اپنے اندر جوش ایمانی اور حرارت اسلامی، اور یہ سوچ لو کہ تمام مسلمانوں کے جسم کا خون ہمارے جسم کا خون ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر موڑ پر اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیں گے۔ اور ہمیں ان یہودی سازش کو جان کر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ والی اس یہودی سازش کو ناکام بناتے ہوئے کہنا ہے کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے، مگر ممکن نہیں کہ دولت اسلام چھوڑ دے۔ وآخر دعوانا